بربادی اور فساد ہے. یہ نکاح نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ فتویٰ کس کس پہ لگے گا؟ تمہارے زہر و بھرا تیر نہ نبی کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ مجتہدین کو چھوڑا، نہ محدثین کو چھوڑا، نہ ائمہ دین کو چھوڑا. اور عبد القادر آزاد ان کا یہ فتویٰ ہمارے ہاتھ میں. فرماتے ہیں عبد القادر آزاد صاحب کہتے ہیں کہ حلالے کو برا کہنا، بے شرمی کہنا، بدکاری کہنا توہین ہے اسلام کی. اسلام کی توہین ہے اگر تم کہو یہ حلالہ برائی کا مرکز ہے، یہ حلالہ خباثت ہے، یہ حلالہ بے غیرتی ہے. یہ توہین ہے اسلام کی. ہم بھی عبد القادر آزاد صاحب کا ساتھ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. واقعی حلالے کو برا کہنا اسلام کی توہین ہے، لیکن وہ اسلام جو آپ نے بیٹھ کر بنایا ہے، وہ اسلام نہیں جو رب نے اتارا. آپ کا بنایا ہوا اسلام، آپ کا گھڑا ہوا اسلام، آپ کا خود ساختہ اسلام، اس کی توہین تو ضرور ہے، کیونکہ پیٹ پہ، نفس پہ، مال پہ، جیب پر لات لگی ہے. اور وہ اسلام جو عرش والے نے محمد رسول اللہ پہ اتارا تھا، اس اسلام کی صحیح تصویر نبی نے بیان کر کے کہا لعنتی ہے کرنے والا کروانے والا. جمعیت علماء پاکستان، اس کے سربراہ عبدالستار خان نیازی، انہوں نے بھرپور احتجاج کیا. انہوں نے بھرپور احتجاج کیا اس حلالے کے خلاف فتویٰ آنے پر. اچھا یہ تو مولویوں کا حال تھا. آؤ آپ کو ایک بی بی جی کی خبر سناتا ہوں. بیچاری عورت، وہ کہتی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی یہ عورت ہے، اور یہ سوال کرتی ہے اخبار جہاں کے اندر. اس کا یہ اعلان چھپا ہے. جج کے پاس جا کر کہتی ہے کہ جج صاحب مولوی حلالے سے ڈر لگتا ہے، مر جاؤں گی مولوی سے حلالہ نہیں کرواؤں گی. پوری خبر کیا ہے؟ کہتی ہے میرے خامند، ایک مقامی عورت خاتون بشیرہ بی بی نے اپنے سابقہ خامند شفیع کے خلاف دائر دعوے میں کہا کہ میرا خامند مجھے باجی باجی کہہ کر پکارتا تھا، میں نے اس سے طلاق لے لی. اب جب طلاق ہو گئی، اب وہ مجھے بار بار آ کر دھمکیے دیتا ہے کہ تجھے مولوی کے قابو کراؤں گا اور مولوی حلالے کے سپرد کرواؤں گا. جج صاحب مر جاؤں گی مولوی حلالہ نہیں کرواؤں گی. آئیے، یہ چونکہ بڑا مشہور ہے نا، پاکستان انڈیا میں صوفیاء کے ذریعے اسلام پھیلا. وہ ہندوؤں سے لے کر کچھ یونان کے فلسفے سے لے کر وہ گچ مچ کر کے انہوں نے ہمیں دے دیا چون چون کا مربع. ہمارے ہاں قوالی ہے ان صوفیوں کے ہاں، تو ہندوؤں کے ہاں بجن ہے. ان کے ہاں مزار ہے تو ہمارے ہاں درگاہ ہے. ان کے ہاں دیوتا ہے تو ہمارے ہاں بولو داتا ہے. ملتا جلتا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایمان بھی ملتا جلتا ہے. وہ کھڑے کو پوجتے ہیں، ہم لمبے پڑے کو پوجتے ہیں. بس صرف یہ ڈیفرنس ہے ان صوفیوں کے اسلام میں اور ہندوؤں کے دین مذہب میں. آئیے ذرا اس حلالے کا ہندوؤں سے کیا رشتہ. ہندوؤں میں ایک قبیح مذہبی عمل ہے جس کو نیوگ کہا جاتا ہے. یہ حلالے کے بالکل برابر ہے، مشابہ ہے. جس طرح حلالی مولوی حلالے کی رغبت دلاتے ہیں، اسی طرح ہندوازم کے دو فرقے ہیں جو آدمی اور عورت کو زنا کی زبردست رغبت دلاتے ہیں. ایک فرقہ بام مارگی ہے جس کے پیروکار جنوبی بھارت میں ہیں. بام مارگی فرقہ میں ایک عورت کو کئی خامند کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح حلالے میں اگر کوئی عورت کسی جگہ نہیں بستی اور اس کو بار بار طلاق ملتی ہے تو ہر طلاق کی صورت میں خامند اس کو حلالے کے نام پر مختلف مردوں کے حوالے کرتا ہے. دوسرا فرقہ ہندوؤں کے اندر آریہ سماج کا فرقہ ہے جو کھلم کھلا نیوگ کی مرد اور عورت کو اجازت دیتا ہے. نیوگ کی تعریف کرتے ہوئے دیانت جی کی مذہبی کتاب ستیارتھ پرکاش صفحہ 179 پر یوں لکھتے ہیں اگر کسی شادی شدہ مرد و عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ نیوگ کر کے اولاد پیدا کر سکتے ہیں. نیوگ کی صورت میں عورت اسی بیاہے ہوئے خامند کی رہتی ہے، اسی کے گھر میں رہے گی. اس عورت کے گھر میں جتنے بچے ہوں گے وہ اس کے بیاہے ہوئے خامند کے بچے ہی کہلائیں گے، وراثت میں حصہ دار بھی بنیں گے. اور نیوگ شدہ عورت مرد کا تعلق کاریہ کرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمارے ہاں حلالہ کرنے کا تعلق کاروائی کرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. برابر برابر چیز ہے. نیوگ جی فرماتے ہیں وید شاستروں کے فرمان کے مطابق نیوگ میں زناکاری اور شرم نہیں ماننی چاہیے، بلکہ یہ تو ایک
بابرکت عمل ہے. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ جو حلالہ ہے کسی کا اجڑا ہوا گھر بسانا ثواب کا کام ہے. اور یہاں ہندوؤں میں کہتے ہیں اولاد نہ ہو عورت کسی اور مرد سے منہ کالا کر کے پھر واپس آ جائے تو یہ بھی بدکاری اور زنا نہیں ثواب کا کام ہے. مقصد دونوں میں مشترک ہے. ہندو بھی اپنی عورت کو تھوڑی دیر کے لیے کسی اور مرد کے پاس روانہ کرتے ہیں اور حلالے کے اندر بھی بیوی کو غیر مرد کے بستر پہ سجایا جاتا ہے. ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں ہے جب خامن اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو اپنی عورت کو یوں اجازت دے اے نیک بخت اولاد کی خواہش کرنے والی مجھ سے علاوہ دوسرے مردوں کی خواہش کر. اب مجھ سے تو اولاد نہیں ہو سکتی تب عورت دوسرے مردوں سے نیو کر کے اولاد پیدا کرے. لیکن یہ عورت اس بیاہے ہوئے عالی حوصلہ خامند کی خدمت میں لگی رہے. اس کو چھوڑ کر نئے سانڈ کی خدمت نہ کرتی رہے. یہ عالی حوصلہ, یہ باعزت, یہ بڑا غیرت مند, یہ بلند حوصلوں والا جس نے اپنی ہوتے ہوئے پرائے کے حوالے کر دی ہے اس کی خدمت میں لگی رہے. یہ عالی حوصلہ نہیں, یہ دیوس اور بے غیرت ہے. اور یہی چیز حلالہ اور متعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اللہ نے متعہ کے لیے اجازت دی تھی, اب اللہ نے قیامت کی دیواروں تک اس رشتے کو, اس نکاح کو, اس طریقہ کار کو حرام قرار دے دیا. اگر کسی کے پاس اس میں سے کچھ ہے تو اس کو چھوڑ دے. یہ دونوں ایک ہی طرح ہیں. امام بغوی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حلالہ وقتی نگاہ ہے, فاسد ہے. فقہ جعفریہ کے آپ نے سنا نا, حلالہ کرنا بڑا ثواب کا کام ہے, بڑا اجر ملتا ہے, اجڑتے گھر بستے ہیں. جس طرح حلالے کے فضائل یہ بیان کرتے ہیں, متعہ کے فضائل شیعہ بیان کرتے ہیں. برہان المتعہ کتاب ہے, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ متعہ کرے اس کا مقام حسین کے برابر پہنچ جاتا ہے, 2 دفعہ متعہ کرے حسن کے برابر پہنچ جاتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر نباشد, 3 مرتبہ متعہ کرنے والا علی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. اور اللہ ان ظالموں کو برباد کرے, ان بدعقیدوں کو برباد کرے. رسول اللہ پہ کتنا بڑا جھوٹ اور الزام اور نبی کی کتنی بڑی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی 4 مرتبہ متعہ کرے تو وہ محمد کے مقام کو پہنچ جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح وہ اپنے متعہ کے فضائل کے لیے دلیلیں رکھتے ہیں, اسی طرح حلالہ کرنے والا کہتا ہے یہ باعث اجر ہے, یہ ثواب کاری ہے, اس سے ثواب ملتا ہے, اجڑتے گھر بستے ہیں. اور حالانکہ یہ عمل حرام عمل ہے. اب اس حرام کام کو حلال کرنے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑے ذرا سنیے. فقہ حنفی کی مشہور درسی کتاب کنز الدقائق کی شرح پر صفحہ 126 پر رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے. کہتے ہیں نبی کی حدیث لعن اللہ المحلل والمحلل له کی تعویل یہ ہے, یہ جو حدیث آئی ہے نا کہ اللہ کے نبی کی اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی کروانے والے پر بھی. اس کی اصل بات, اس کا اصل معنی آپ نے سنا ہوگا نا, ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا ہے. نچوڑ, اب جو نچوڑ میں نکل آیا اس کو پی لو. مثال دے کے سمجھاتا ہوں, آپ کے پاس ایک انار ہے, آپ انار کے دانے نکال کے جوسر میں ڈالتے ہو, مکینے میں ڈالتے ہو اور اس کا جوس نکالتے ہو. آپ کے پاس کتنی چیزیں آ گئی؟ 2, ایک جوس اور ایک کچرا. ایک کچرا آئے گا نا, اس کو بلدیے میں پھینک دو گے, جوس کو پی لو گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تمہاری بات کا زہر کتنا دور تک جاتا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکالا. نچوڑ میں فقہ حنفی نکل آئی, بہشتی زیور نکل آیا, فضائل اعمال نکل آئی, ملفوظات احمد رضا نکل آئی, کرامات امدادیہ نکل آئی. اب قرآن و حدیث کا نچوڑ نکلنے سے اس میں جو عرق تھا وہ تو نکل آیا, باقی کیا بچا ہے؟ اب اس جوس کو, اس نچوڑ کو پی لیں, باقی کو پھینک دیں. آؤ ذرا نچوڑ کا مشاہدہ آپ بھی کر لو, انہوں نے نچوڑ نکالا کیسے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی جو یہ حدیث ہے کہ حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پہ لعنت ہے. وَإِن كَانَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ أَرَادَ بِاللَّعْنِ الرَّحْمَةِ, اگر حلالہ اس نیت سے کیا جائے کہ یہ پہلے خامند کے لیے حلال ہوگی تو نبی نے یہاں لفظ لعنت بول کر رحمت مراد لیا ہے. یہ اندر کی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی, ہم نے سمجھ لی. اوپر سے آپ نے کہا لعنتی ہے, اندر سے کہا نہیں یہ بڑا, یہ رحمت اللہ علیہ ہے. کسی کو بتاؤ نا کہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی کا, اللہ اپنے نبی سے کرواتا ہے, کہو میں عالم الغیب نہیں. کہتے ہیں نہیں ابھی اتو کہندے سن. اوپر سے نبی کہتے تھے میں عالم الغیب نہیں, باقی آپ کو سارا پتا تھا. تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں جو